عزت مآب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انہوں دا خطاب شروع کراواں. میں بلا تاخیر قاری صاحب نے دعوت دینا کہ اپنا خیال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو ساریانو مسلمان بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے پیارے سونے خوبصورت گھر دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگانو جمع فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا. پیارے بھائیو، آیات میں اللہ پاک دے حکم ناڑا، کیونکہ رب دے حکم تو بغیر درخت دا پتہ بھی زمین تے نہیں ڈھندا. تے مولوی اکاڑے تو چل کے کیویں آ سکتا. اللہ نے ملاقات مقدر چ رکھی آئی اور بغیر کسے رکاوٹ دے میں آ. لیکن آج دی ملاقات دا سبب کون ہے؟ میرے پیارے بھائی، بہت ہی با اخلاق بھائی ندیم صاحب، بہت ہی محبت کردن اور بڑے اخلاق والے. اللہ پاک انہاں دی جوانی چ برکت کرے اور انہاں دے گھر چ بھی برکت کرے. بڑا با اخلاق ہو کے پیش اندر اس بھائی نے چاہت کی تھی اور میں الحمدللہ انہاں دی چاہت تے عمل کیتا. اور مینوں پھر اور خوشی بڑی ہوئی کہ میرا جگری دوست، بہت جوشیلا دوست، پیارا بھائی تبسم صاحب کئی سالہ تو میرا یار ہے، اور جدو میں انہوں ویکھ لواں تے میرا کوئی پائیا کہ خون ہی وار جان جا. اخلاق ہی بڑا، مٹھا ہی بڑا بندہ. پھر جسم تھوڑا ہے لیکن ان دے اندر ولولہ بہت زیادہ. دین دی محبت بڑی ہے. تبسم بھائی دے اندر دین دے نال بڑا پیار. اور اس تو علاوہ میں نے خوشی یہ ہوئی کہ میرے استاد محترم ماشاءاللہ ایتھے میں نے سال بعد 6 مہینے بعد نظر آ جاندہ. قاری صاحب اللہ پاک انہاں دی حیاتی چ برکت کرے.
اور پھر اس تو علاوہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ میرا پیارا بھائی عبداللطیف فوجی صاحب اور بھائی مولانا شفیع صاحب سارے دل دے یار اور جگری دوست میں ملن اللہ صاحب دی زندگی چ برکت کر بس یہ تو کہہ سکنے ہیں برکت کر لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری عمر زندہ رکھ ساری عمر زندگی کسی نے ملی نہیں بس آج میرا ہی موقف ہے اے میرا درس ہے کہ دو باتیں میں کرانگا کیا موت آئے گی اور اگلی بات موت اثر چھڑ دیئے موت تو بعد یا تے گھران دے وچوں اسلام نکل جاندہ ہے تو یا گھران چ اسلام داخل ہو جاندہ ہے موت اثر ضرور چھڑ دیئے اور اگلی بات سن لو موت نے کسے کو پوچھنا بھی نہیں اتنی موت نہ ڈر چیز ہے کہ انہیں کدی کسے کو اجازت ہی نہیں لگی صرف نبی کو اجازت منگ دی بقا نبیان میں نہیں دنیا دے اندر ساری عمر واسطے بقا کسے پیغمبر نو ہوندی کی خیال ہے میرے نبی پاک دی ضرورت نہیں ہے اس مسلمانوں سب تو زیادہ شان والا سب تو زیادہ مقام والا سب تو زیادہ مرتبے والا سب تو زیادہ شانہ والا سب تو زیادہ بہترین کم کرنے والا میرا تے تیرا نبی ہے تے عمر سب تو کم کوئی نبی ایسا نہیں کہ جنہوں 63 سال عمر ملی ہوئے کوئی 100 سال کوئی 200 سال کوئی 400 سال کوئی 500 سال کوئی 1000 سال لیکن آمنہ دے لال سب تو زیادہ عظمت والے لیکن عمر کم اگر دنیا دے اندر کسے نو بقا ہوندی تے آمنہ دے لال نو موت نہ دی جتنا رب نے میرے سونے نو شان دے چھڑے حضرت امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں موت تے اگے بھی یقین آ لیکن جدو میرے والد نو موت آ گئی نا سونے نبی پاک نو تے میں نو پھر بہت ہی یقین آ گیا کہ آج تو بعد کوئی دنیا تے زندہ رہ سکے گئی سب بھی چلے جان بیٹا بہ جا اجے شروع تو میں ہونا ہے تو 3 بندے نکل بھی گئے ایک ہے بزرگ جا رہے پتہ نہیں کتھے جا رہے ہیں کی کر دے جا رہے ہیں اسے قدنو سنامن آئے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتھے جا رہے ہیں ایسا بھی کام کوئی اچھا ہے کہ جیڑا قرآن حدیث تو بھی اچھا ہے اجے ڈیریاں لے کے جو فرشتے اسمانہ تو آئے آن تیرا نام لکھن واسطے او اجے اتھے بیٹھیں مسیح دے ویچ بیٹھیں توڑی مسیح تے تسی ماشاءاللہ گھرانو بھی ٹور پتہ نہیں میں کی گناہ کر بیٹھیں شاید یہ گناہ کراں گا بھئی یہ پہ موت سنا دا تو موت آنی تو مڑ بھی ہے تسی نام ہی میں نے سنو گے تے آنی انشاءاللہ تھانو آنی انشاءاللہ تعالیٰ یہ تے آنی یہ بد دعا نہیں ہے یہ آنی بہ جاؤ تسلی نہ موت تا یاد کروا رہے ہیں بھئی شاید ڈر جاؤ موت دراصل یاد ہی نہیں کوئی گناہ کرن تو پہلے اگر سوچ لو کہ میں مر گیا اے گناہ کردہ تو میرا کی بنے فرشتے بیٹھے ہوئے تیری میری ویڈیو بنا رہے دل کردہ نے نیکی کر کے ویڈیو تیار کروا لو دل کردہ نے گناہ کر کے ویڈیو بنوا لو ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب عتيد۔ میرے دوستو میرے بھائیو ذرا غور کرے آئے، چاند دن آئے ہو دنیا دے اندر، عارضی زندگی واسطے بیٹھے ہو، ایک وقت آ جائے گا اسی دنیا تو چلے جاوانگے۔ مولانا شریف الہٰبادی رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر دے اندر آندے ہوندے آن، اسی سارے دے سارے لوگ قبران دا مال بیٹھے ہیں، آج خود بھی قبران دا مال بن گئے۔ ایک وقت آئے گا اس ساڑھا جملہ بھی تھونو یاد رہ جائے گا، تقریر سنو گے لیکن یاسین بلوچ حاضر نہیں ہوئے گا۔ آج شریف الہٰبادی ہر علاقے دے اندر چل رہا ہے لیکن خود نہیں بیکھ رہے انہوں۔ ایک وقت آئے گا اسی بھی دنیا تو چلے جاوانگے، کوئڑا آیا دنیا دے اندر جڑا ہمیشہ واسطے آیا چلے جاؤ گے، لیکن اللہ دی قسم اللہ پاک نے فرمایا تھوڑی ویڈیو بن رہی ہے، تھوڑی CID تیار ہو رہی ہے، اور جو کر دے پے ہو لکھیا جا رہا ہے، جو بول دے پے ہو لکھیا جا رہا ہے، جو چوریاں کرو لکھیا جا رہی ہیں، زنا کرو لکھیا جا رہا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کر دے ہو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کدی ویکھنا کہ ذرہ کیے، کدی سمجھے آنے کہ ذرہ کیے۔ جدو سورج چڑھدا پہ ہوندا ہے تے دروازے آندیاں دلیجاں دے وچوں چیراں دے وچوں اندر روشنی آ رہی ہوندی ہے، اس روشنی دے وچ کچھ ذرے اڑ رہے ہوندن۔ صبح تجربہ کر لینا، انہاں واسطے ترازو لگاؤ کہ اس ذرے دا وزن کوئی نہیں۔ اللہ نے اس ذرے واسطے کوئی وٹا بنایا ہی کوئی نہیں، وہ پکڑیا بھی نہیں جا سکتا، ان دا وزن بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندہ ہوش نال عمر گزاری، مرن تو پہلے پہلے رب نو راضی کر کے جامی۔ اگر تو دنیا دے اندر بے خبری نال جیندہ رہا، قیامت والے دن او ذرے برابر بھی گناہ سامنے آ جائے گا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ہر چھوٹا بڑا گناہ سامنے آ جائے گا، یہ بھی گناہ سامنے آ جائے گا کہ میں ایک دن بچے نو گال کڈی آئی، یہ گناہ بھی سامنے آ جائے گا بغیر پوچھے دسے تو میں گنا چھک لیا ٹرالی تو، یہ بھی گناہ سامنے آ جائے گا کہ کلو گاجرہ لون گیا ایک گاجر کھا لی آئی بغیر پوچھے دسے دے، یہ گناہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور میرے دوستو میرے بھائیو یہ فکر کر لو کہ اسی مر جانا ہے کہ حساب دے ہوگے۔ میرے دوستو میرے بھائیو اللہ قرآن کریم دے اندر دستا پہ ہے کہ میں زندگی تے موت کیوں بڑھائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسنکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں تا موت زندگی بنائی ہے کہ تینوں میں ویکھنا چاہنا کہ تینوں موت کتنی کی یاد ہے۔ اگر تینوں مرنا یاد ہویا، تینوں قبر یاد ہوئی، تینوں حشر یاد ہویا، تینوں قیامت یاد ہوئی، تینوں پرصلات یاد ہوئی،
او ترازو یاد ہویا عمال نامے دا ملنا یاد ہویا او تینو جہنم یاد آ گئی تینو رب دا ڈر یاد ہویا تے پھر تینو میں ویکھ لواں گا تو اچھے عمل کریں گا تا میں موت زندگی کا نظام بنایا ہے میں ویکھنا چاہنا کہ تواڈے جو اچھے عمل کر کے کون آندا ہے اگے اللہ فرماندا ہے ہائے ہائے اگے اللہ فرماندا ہے کوئی بندہ میرے نال ملاقات کرن دا شوق رکھدا ہے تے او ملاقات میری کیویں ہوئے گی فرمایا تسی اچھے بہترین نیک عمل کرو گے فلیعمل عملا صالحا جڑے اچھے عمل کرو گے نیک عمل کرو گے بہترین عمل کرو گے سونے عمل کرو گے میرا اللہ کہندا ہے میں تھوڑے نال ملاقات کر لواں گا تے جس بندے دی رب نال ملاقات ہو گئی کتنا شان والا ہو جائے گا تے اصلی ملاقات انہاں لوگاں دیاں ہون گیاں جنہاں نو موت یاد ہوئے گی موت کنہاں نو یاد ہوندی ہے جو ہر ویلے عمل کردا رہے کہ میں مر جانا ہے میں دنیا تو چھڑ جانا ہے اتنی ایک نیکیاں کما لوا قیامت آئے دن کوئی نیکی جنت داخلے واسطے تھوڑے نہ او میرے دوستو میرے بھائیو اگر نیکیاں کمانا چاہنا ہے تو پھر موت نو یاد رکھیا کر دل تو زنگار اتارنا چاہنا ہے پھر موت نو یاد رکھیا کر او میرے دوستو میرے بھائیو موت بڑا کھلا جا اللہ پاک دا فیصلہ اٹل ہے اللہ کی فرما رہا ہے اللہ دا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ دا ہر ایک نو اور ہر شے نو موت آ جائے گی ہر کوئی اور ہر شے ہر کوئی اور ہر شے ہر کوئی دے اندر سارے مولوی آ گئے سارے قاری آ گئے سارے خطیب آ گئے سارے ادیب آ گئے سارے سنی آ گئے سارے وہابی آ گئے سارے دیوبندی آ گئے سارے بریلوی آ گئے سارے شیعہ آ گئے سوروردی آ گئے چشتی قادری آ گئے کالے گورے آ گئے عربی اجمی آ گئے نبی پیغمبر رسول صحابہ آ گئے سارے آ گئے ہر شے دے اندر پہاڑ آ گئے دریا آ گئے سمندر آ گئے چاند سورج آ گئے زمین تے سمان آ گئے ایک وقت آئے گا انہاں سمانوں میں موت آ جائے گی فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پہلا سمان اگر جاؤ تو 500 سال لگ دن پھر 500 سال چلو تے اسمان دا موٹاپا مکدا ہے اتنے اتنے موٹے اللہ نے 7 اسمان بنائے اے بھی پھٹ جان گے انہاں نوں بھی سوراخ ہو جان گے اے بھی اڑ جان گے او بڑے بڑے سمندر ویکھ رہے ہو انہاں سمندراں نوں بھی موت آ جائے گی سمندراں دیاں او پانیاں نوں بھی اگ لگ جائے گی پانی بھی ختم ہو جان گے انہاں نوں بھی موت آ جائے گی ہر کوئی اور ہر شے فنا ہو جائے گی ایک اللہ دی ذات باقی ہے جنہوں موت نہیں آئے گی سب نو آ جائے گی او میرے دوستوں میرے بھائیوں پھر جتنا لک لو جتنا چھپ لو موت پھر بھی آئے گی یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قلعے بنا لو تہ خانے بنا لو لوہے دا محل بنا لو ایسیاں چدرہ لا لو جنہ تے گولی بھی اثر نہیں کر دی ایسا محل بنا لو پھر بھی جدو ٹائم آ جانا ہے تے موت آ جائے گی انہوں کوئی رکاوٹ نہیں بھاج لو نس لو ایسی گڈی تے سوار ہو جاؤ جڑی ساری گڈی بولٹ پروف ہے لیکن جڑا لکھے ہوئے ہیں موت دا ٹائم وقت تو بھی اگے پچھے نہیں آئے گی اور ٹائم بھی نہیں غصہ مر دے گی لا
ولا یستقدمون، نہ منٹ پہلے آئے گی نہ منٹ بعد رک جائے گی۔ پھر جنہ بھی سونا کم کر رہے ہو، علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ، اجے 42 سال عمر ہے، فل نوجوان بڑیاں بولیاں تے تقریر کردے آن، اور جڑے اسٹیج تے بات کر دندے آن اوتھے اہل حدیثاں دی عزت شان بن جاندے آن، حتیٰ کہ کئی ملکاں دا عرباں دے اندر عراق دے اندر بہت بڑا جلسہ ہویا، اس جلسے دے اندر بڑے بڑے سکالر عربی آئے آن اور بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ سن رہے آن۔ میرے تے تیرے روحانی باپ اور جنتی مہمان علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اجے طالب علمان تے ضیاء الحق نے پاکستان دی شان واسطے ایک طالب علم اہل حدیث نو چنیا، اور انہوں نے سارے سکالراں تو زیادہ اچھی گفتگو کر کے اہل حدیثاں نو سیرا بن چھڑیا، اور میرے دوستو پاکستان دی عزت بنے آن اتنے بڑے خطیب ملت علامہ احسان علیہ ظہیر، لیکن جب وقت آ گیا نہ دعاواں سر کر سکیاں۔ باپ بھی بڑا نیک ہے، سعودیہ کے اندر دعاواں ہو رہی ہیں، دنیا کے دعاواں ہو رہی ہیں، عورتاں بچے دعاواں کر رہے ہیں، مدینہ پاک وچ دعا ہو رہی ہے، لیکن جس ویلے زندگی دی ڈور کٹی جا رہی ہوئے پھر نہ بابے دی دعا دا سر ہے، نہ ماں دی دعا دا سر ہے، نہ دوائیاں دا سر ہے، نہ پھوکیاں دا سر ہے، نہ توید دا سر ہے، نہ کسے دا سر ہے۔ موت تو بچا کوئی سکدا ہی نہیں، انہوں اثر ہی کسے شہدہ نہیں۔ آج پہنچ گئے اللہ دی جنت کی خیال ہے، علامہ صاحب دی لوڑ کوئی نہیں آئی، بڑی لوڑ آئی پر موت لوڑا نہیں میں دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 سال حکومت کی تھی ہے، 5 ملکاں تو فتح ہوگی مسلمانہ دی۔ کیا ابو بکر عظمت والے نہیں یار، شان والے نہیں یار؟ کیسا پیارا ابو بکر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سارے آدھا بدلہ دے چکے ہیں، اے صدیق تیرے بدلے تے اللہ ہی چکائے گا۔ ایسا بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب موت آئی انہیں حکمران بھی نہ ویکھیا۔ صدیق حکمران ہے، مسلمانہ دا حکمران ہے، بڑا پیارا حکمران ہے۔ اجے 2 سال حکومت ہوئی ہے، 5 ملکاں دے اسلامی جھنڈا گڑ چھڑیا، لیکن موت نے کچھ نہ ویکھیا۔ او وقت آیا صدیق بھی فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کی خیال ہے حضرت عمر کام کوئی نہیں کر رہے ہیں، ایک کام بھی نہیں ملتی، موت بندہ بھی نہیں ملتی، حسن و جمال نہیں ملتی، قد کاٹ نہیں ملتی، موت دلیری نہیں ملتی، موت بہادری نہیں ملتی۔ بس موت نے اپنا آپ جو انہوں شیڈول ملے ہوئے اللہ کی طرفوں ان دے اتے عمل کر کے بھی کھا دیتا ہے۔ حضرت عمر او ہے جنہوں میرے نبی نے مانگ مانگ کے لے آسی۔ ایک دن پیارے نبی بیٹھے ہوئے، فرمایا کون آ رہا ہے؟ کہ عمر آ رہے، آپ آدھے پھر بولو۔ فرمایا عمر آ رہے، فرمایا نہیں پھر دسو۔ آخر جی خطاب دا بیٹا آ رہا ہے، فرمایا پھر دسو۔ آخر جی فاروق آ رہا ہے، فرمایا پھر دسو۔ آخر پھر تو ہم نہیں پتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے اللہ دی جب آ رہے،
یہ زمین تے اپنی جیب ہلاندا ہے، ان دی جیب تے رب دا قرآن آمدا ہے۔ 17 قرآن دے اندر مقامن جڑے عمر دی خواہش تے نازل ہویا، اور 18 آیتاں نازل ہوئیاں سے حضرت امی عائشہ دی بریت تے سبب یار عمر بنیا سی۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ سبحان اللہ، ڈھلی کیوں ہے؟ پہلے جدو بندہ مجھ چول ہوئے نا مجھ تے بعد جڑا بھی اچھا کاریگر بہ جاوے انہوں ڈوکے ہی لب دے، مجھ تا چو گیا تھوڑا بینیا بین۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو۔ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پر کے راہوں پر۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پر کے راہوں پر۔ وہ پہلا سا نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پر۔ وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی تیئے۔ پتہ میرے بھائیوں کنے کم کر گیا، 13 ملکاں تے اسلامی جھنڈا گڑ دیتا سی، لیکن ایک وقت بھی آ گیا، آدھے ہوندے آن اللہ مرزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ ویکھ لو عمر کیڑا دلیر آدمیہ، کیڑا بہادر آدمیہ، کنے کم کر گیا اسلام دے۔ آج بھی کافر لکھ دا ہے، کافر وہ آدھا ہے کہ اگر انگریز لکھ گیا آج بھی کہ اگر ایک مسلمان ہور عمر پیدا کر دیں دے دنیا دے اندر اسلام تو علاوہ کوئی مذہب ہی نہیں سرانا، ایڈا وڈا عمر ہے، لیکن آدھا کی ہے آدھا اللہ موت نے تے آنا ہی آنا ہے، موت نے تو میں نو چھڑنا کوئی نہیں۔ ایک وقت آئے گا عمر بھی موت دی چکی دے اندر پیس رہا ہوئے گا، موت دی آری دے اندر کٹ رہا ہوئے گا، ایک زمانہ تے میرے تے بھی آ جائے گا۔ تا دین اللہ میں نو شہادہ دی موت دے بھی مدینہ شہر دے اندر میں ہوا، شہید میں ہو جاوا، اللہ موت آنی آنی ہے۔ وہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے بیٹے نو آدھے ہوندے آن، او بیٹا میری ایک بات نوٹ کر لویں کہ اجازت لے لویں امی جان تو ادھرو جد انہوں نے کھنجر لگے آن، ابو لولو فیروز نے کھنجر مارے آن تے موتی کا مکش مکش چاہے کون بندہ 13 ملکان دو حکمران عمر ہے، آج موتی کش مکش چلے گئے تے کہنے لگے بیٹا جلدی کر اممہ جان نو ذرا پوچھ کے آ۔ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جا کے پوچھ کے آ کہ میں اجازت میرے واسطے ہو جائے، انہوں نے اپنے واسطے جگہ رکھی ہے، لیکن میرا دل کر دے کہ میں سونے نبی پاک نال تے صدیق اکبر نال لیٹنا چاہنا، کیونکہ اکثر حدیثاں دے اندر ہم دے آئے ابو بکر نال عمر ہے۔ پیارے نبی نے بھی فرمایا سی 2 وزیر میرے زمین تے 2 وزیر میرے اسمان تے، اسمانہ دے وزیر جبرائیل تے میکائیل، زمین دے وزیر صدیق تے فاروق اعظم۔ اے اللہ دے نبی میں نو اکٹھا بیان کر دے آن، فرمان لگے جلدی کر اممہ جان کو پوچھ کے آ۔ جدو پوچھیا گیا تے اممہ جان کہنے لگی
کی مسئلہ ہے؟ اکھے جی موت دی کشمکش کن میرے ابا جان تے آدھن اجازت اگر دے دے وے امی جی تے میں ایتھے لیٹنا چاہنا. کہنے لگے بڑے بھاری احسان عمر دے میرے تے جدو سارے لوگوں نے میرے تے شک کر لے آن پیارے نبی نے سلام علیہان حضرت عمر نے صلاح دیتی آئی آدھر سونے ہو میں نو اے دسو جدو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تھوڑے نال نکاح میں لگن او کی واقع ہے؟ فرمایا جبرائیل آیا انہاں دے کوڑے کا کپڑا سی کپڑے دے اندر ایک تصویر آئی اے کپڑا جنت چو آیا سی جنت دا غلاف ریشمی ان دے اندر ایک تصویر آئی تے پوچھیا جبرائیل نے اے سونے نبی جی یہ کندی تصویر ہے؟ فرمایا میرا یار صدیق اکبر دی بیٹی دی تصویر ہے. فرمایا میں نو اللہ نے اے دے کے بھیجے ہے. فرمایا اللہ چاہتا ہے صدیق دی بیٹی نال میرا نبی نکاح کرے. پیارا ابو بکر حضرت عمر آندا ہے اللہ نے غلط عورت انتخاب نہیں کیتا تھوڑا جسم بھی پاک تھوڑا بستر بھی پاک تے تھوڑی بیوی بھی پاک اے دھوں دے بدن ٹل جان گے. بڑا پیارا مشورہ دیتا یا مشورہ آیا اسمانہ تو 18 ایتاں نازل ہو گئیاں حضرت امی عائشہ دی عظمت سبحان اللہ. اے میرے دوستو میرے بھائیو آج اماں نو احسان یاد ہے اماں دیئے میں تو لبدی پھر دی آئی کوئی ٹائم آوے میں اپنے بیٹے تے احسان دا بدلہ چکا دے وہاں وہ آنا چاہتا ہے حالانکہ جگہ میں اپنے واسطے رکھی ہوئی آئی پتہ یہ جگہ کیڑی ہے یہ جنتی جگہ ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا روزۃ من ریاض الجنہ لیکن کیا عظمت دی شان مجان دی شان ہے او جنت والی جگہ اپنے واسطے جڑی وقف کیتی ہوئی آئی او حضرت عمر نو وقف کر چھڈی تے حضرت عمر کو بیٹا آ گیا کہنے لگے اے ابا جان اجازت مل گئی ہے. کہنے لگے انہیں ایک اور میری گل سن لے منہ ملازیاں نال تے اجازت ہو جاتی ہیں جدو میں شہید ہو جاواں دنیا تو چلا جاواں میں فوت ہو جاواں اس وقت موڑ اج کری کہ میری میت نو میری چار پائی نو اما جان دے بوئے تے رکھ چھڈی تے آکھی اے جناکی امیر المومنین آیا ہویا ہے او امیر المومنین دے لقب موت بعد مکویندر اے جناکی انجاکی میرا ابا جان آ گئے اندر آنا چند اس وقت جڑی اجازت ہوئے گی وہ کنفرم اجازت ہوئے گی. اسی طرح جدو پیارے عمر دی میت آ رہی ہے سیابہ دا بہت بڑا مجمع ہے تے اندر داخل ہو گئے کمرے دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندر اما جان باہر میرا ابو آیا ہے اندر آمن دی اجازت لے. اما جان نے اپنا پورا سامان بوری بسترا جو سی بنیا ہولی جی چپ کر کے اپنے ابا جان دے گھر چلیاں گئیاں اوتھے آن کے میرا سونا عمر دفن ہو گئے. موت لو معافی کوئی نہیں لیکن چنگے کم کر کے جاؤ گے تیری قبر بنے گی یا تے قبر جہنم دے گڑے جگڑا بن جائے گی تیرے گناہاں والے عملہ دی وجہ نال تے یا نیک عملہ دی وجہ نال او قبر جنت دیاں کیاریاں جو ایک کیاری بن جائے گی. او میرے دوستو میرے بھائیو مرنا تے سب نے پر نیک عمل کر لو موت دا اثر ضرور ہوئے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر کران گا چھوٹا جا. کوفے دے وچوں ایک عورت چلی تھک تے نہیں گئے باہر کوئی آواز آ رہی ہے تھک تے نہیں گئے کوفے دے وچوں ایک عورت چلی ہے چل دیاں عمر بن عبدالعزیز بادشاہ دے گھر چاہ دی گل سننا نالی دھیان نہ سنے بادشاہ دی بیوی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی اس مسافر عورت نو آن دیئے
کون ہے کتھوں آئی ہیں تے کنوں ملنا چاہنی ہیں کس مقصد واسطے آئی کہنے لگی میں کوفے تو چلی ہوں لمبا طویل سفر کیتا ہے کئی دہاڑے لگ گئے میں آئی تے عمر بن عبدالعزیز بادشاہ نو ملن واسطے لیکن میں نو دس اے گھر بادشاہ دا ہے اکھے جی اے گھر بادشاہ دا ہے تے پریشان ہو گئی جندہ گھر اپنا کچا ہے انہیں میں نو غریبنی نو کی تاون کرنا ہے تاون واسطے آئی ان دے کول 6 بچیاں سان تے بندہ اندہ فوت ہو گیا تے ان دے کول کوئی ذریعہ نہیں سی تے انہوں پتہ لگا کہ عمر بن عبدالعزیز بہت اللہ تو ڈرن والا ایک نیک بادشاہ میرے دوستوں میرے بھائیوں او پریشان ہو کے آتی ہے آئی تو میں تاون واسطے آئی پر میں نو تے پریشانی لگ گئی ہے اگے پریشان نہ اللہ چنگیاں کر تھوڑی دیر گزری ہے ایک بندہ گھر کا داخل ہو گیا ہے اے جڑی مسافر عورت آئی اے اس بندے نو ویکھے آندی ہے آئے جڑا تھوڑے گھر دا نوکر ہے اے بڑا ہی بے حیا ہے انہوں شرم نہیں آ رہی کہ تو ایک عورت ہے تینوں بار بار تکی جا رہا ہے او کہن لگی او کرمالیے نہ پریشان ہو اے نوکر نہیں اے ملک دا بادشاہ ہے میرا سر دا تاج ہے ایوئی تے عمر بن عبدالعزیز ہے اتنا سادہ رندہ سی کہ مسافر عورت غریبنی آتی ہے کوئی نوکر ہوئے گا بالکل سادگی دے اندر تھوڑی دیر گزری انہیں ساتھ لیا کہن لگے اپنی بیوی نو آندہ ہے اے کون آئی ہے اکھے جی کوئی دور دراز علاقے تو آئی ہے تو انہوں ملنا چاندی ہے کہ چلو تسی بھی آ جاؤ انہوں یا کو پردہ کر کے آ جاؤ وہ تے کمرے دے اندر گل بات ہو رہی ہے فرمایا کتھوں آئی ہیں اکھے جی میں کوفے تو آئی ہاں تے میں انہوں پریشانی ہے کہ میرا تاج تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے مرنا ہر کسے ہے آج او چلا گیا کل میں تو تم ہی چلے جاؤں گے لیکن 6 بچیاں چھوڑ کے میرے سر تے وزن پا کے چلا گیا ہے اور میرے کول کوئی بیٹا بھی کوئی نہیں کوئی میرا بھائی بھی کوئی نہیں کوئی میرا کاروبار بھی کوئی نہیں میں پریشان ہو کے میں نو پتہ لگیا ہے عمر بن عبدالعزیز ایک بندہ اللہ تو ڈرن والا ولی اللہ بندہ ہے میں تاں تیرے کول آئیاں انہاں بچیاں دا وظیفہ لگا دے اس وقت ہی اس نے وظیفہ لگانا شروع کر چھڑیا ایک رکا بنایا کہنے لگے جا چلی جا جدو رکا پکڑا یعنی اگے جا کے وزیر خزانہ نو کوفے دے اندر اس نے رکا پکڑایا یا رکا پکڑیا وزیر خزانہ کوفی نے تو رویں لگ گیا اور رکا پڑھدا نا اور رویں مجھے اکھا چوان سو جا رہی ہو وہ ڈر گئے بیچاری غریبنی پتہ نہیں رکے تسکیلی کیا میں تا وظیفہ ہی انہوں آکھیا سی جدو رو رو کے بند ہویا رونا ہوندہ کوفے دا وزیر خزانہ او آدھا کرمانی ہے جس شخصیت دا رکا لکے آئی ہے اے تے اللہ نو پیارے ہو گئے رکا لکھ کے نا تھوڑی دیر بات موت نیک عمر بن عبدالعزیزہ پر موت نے نہیں چھڑیا موت نے او فوت ہو گئے میں دار ہویا ہونے ان دی موروی چلنی کوئی نہیں ہونے ان دے رکیاں دیا تحریرہ بھی ختم ہو گئیاں موت تو بعد سارا کچھ مکمند ہے نہ عودر ہے نہ مور دیت نہ مورون چلے گی نہ دے سین چلیں گے لیکن پریشان نامی او غریبنی عورت پریشان نامی کیوں اگر تو آج جائیے اور تو انہوں چاہتا دینو گزرن وفات ہوئی نو
تو 40 سال بعد بھی رکا لے کے آ جاندی میں موڑ بھی تینوں وظیفہ لگا دینا کیونکہ بندہ بہت ہی نیک ہے سبحان اللہ اثر ہمیشہ نیکی دا ہوندا ہے ویکھ لو عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا ہے آج موڑ بھی ہوندے رکے تے اثر ہو رہا ہے اثر موت ہویا کہ نہیں نال کہنے لگا 40 سال تو بعد بھی ہوندی رکا عمر بن عبدالعزیز ہوندا میں پھر بھی وظیفہ لگا دینا باویں مور نہیں چلدی باویں اودے سین ہون نہیں چلن گے لیکن موت دا اثر ضرور ہے موت دی خبر ملی نالے وزیر خزانہ رو پیا نالے اس غریبنی نو وظیفے لگا دیتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک درس دن دے آن مدینہ چھ درس تھاکتا نہیں گئے ایک گال بھی بڑی پیاری آ رہی ہے جب تھکے نہیں ہو تو اچھی کہو جی سبحان اللہ بس میں تھوڑے کو اخوانا نہیں کیونکہ میں نے پتا ہے میں تسی کافی اگے آنکھ بیٹھے ہو اور میں نہیں آنکھ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دن دے آن درس مدینہ پاک ہوئے مسجد نبوی ہوئے تے خطیب محمد پاک ہوئے تے کیسا درس ہوندہ ہوئے گا اللہ 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 دے نبی دے اندر تے رب نے نا ایک ایک جملے دے ویچ ایک ایک من شہد نالو بھی زیادہ مٹھا جملہ سی میرے نبی دا اتنا تے شہد دا ڈرامو بھی مٹھا نہیں چھانگے مانگے دا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک جملہ مٹھا اللہ دے نبی جدو درس دن دے آن تے ایک یہودی بچہ ویچان کے سنیں لگ پیا روزانہ کے بے جان دے آن آؤ گیا آؤ ویلی گیا سمجھ دے انجین بھائی جی میں مولوی انہ ہے حالانکہ میں آج بھی ماشاءاللہ بکرے دا گوشت کھاتا ہے کالی مرا چاہتے بلا انہ کیویں بندہ ہو سکتا جنہوں خوراک ہی اتنی اچھی ہو میں تو اللہ مندیو میں تھنو آدھا کچھ نہیں ویکھو نا اختلاف تب ہے نہیں میں کدی اختلافات تقریر کیتی نہیں سنیا بابیاں دے کردی میں جھگڑے جیڑے ہی نہیں میں تو صرف اصلاحی بات ہم دی ہے تے موت یاد کروا رہے ہیں بری گل ہے تسی بوری بسرا چاندو کوڑے وٹھو ہو جاندے ہو ہون جڑا نکلیا نا میں بریک لان یہ تو نہیں نا ٹھیک میں مہمان ہاں میری تو ایک شان ہے تو اڈا حق بندا ہے مہمان دا ادب و احترام ضروری ہے پھر گال کوئی نہیں ٹیکس کوئی نہیں تو انہوں آکھیا کچھ نہیں آو کئی بندے تو ماشاءاللہ اندے بھی سٹ دے تو انہوں کچھ آکھیا کبھی توجہ کری ہائے ہائے میرے نبی درس دن دے آن او یہودی بچان کے میرے سونے نبی دا درس سن دے ہائے انہوں چاسا میں لگ پئی تو میرا نبی بھی درس دے رہا ہے اللہ جی میں اللہ دے نبی درس دے آن اکھاں کھول کے ایویں میں ایویں جمعہ پڑھانا اکھاں کھول کے اور ایویں درس دینا کیونکہ بندہ اکھاں کھول کے بیٹھا ہوئے پتہ لگتا ہے لوگوں نے توجہ کنی ایک ہے جی میں بندہ اگے پیچھے گیا ہے تو سمجھ آ گیا کہ نہیں تو جنوٹی رکھ دا باہم سارے تلک جاؤں موڑ کی فائدہ موڑ تا بھانڈا ہوئے مدہ اتے باہم ٹوبول چلائی رکھو رحمت دوں دے وچ شے کئی جانی آئے بھانڈے صدے کرو گے نا تو انشاءاللہ بڑا کچھ اللہ دیکھ پیارے دوستوں میرے بھائیو ذرا غور کرے آئے اللہ دے سونے نبی درس دن دے پیان او یہودی بچان کے سندہ ہے دوے پاسے دا باپ سارے مدینے دے یہودیاں تو زیادہ میرے نبی دا مخالف تے دشمن ہے سب تو بڑا اس بچے دا باپ میرے نبی دا دشمن ہے لیکن وہ یہودی بچہ میرے نبی دا روزانہ آن کے درس سن دے سبحان اللہ ایک دن بچہ آنا آیا پیارے نبی نے پوچھ لیا اے میرے سونے بلال آج یہودی بچہ کوئی نہیں خیر ہے اگر پتہ کرنے آئے اگلے دن پتہ کروایا پھر نہیں آیا فرمایا سوڑے ہوتا بیمار ہے اللہ دے نبی صبح صبح ہی چلے گئے توجہ کر اسی مولوی انی کی گل سنانے ابھی چلے گئے بس
اگر لمبی سوڑی پوری تحقیقات وچ نہیں کدی کدی، لیکن میں تمہیں ساری گل سنا والا تو جو رکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دے گھر چلے گئے، کن دے گھر جڑا سارے مدینے دے وچ سب تو زیادہ یہودیاں دے وچ میرے نبی دا دشمن بنیا ہویا، سرے عام مخالف دا کردہ ہوندا سی، چوکاں دے اندر کھڑا ہو کے پیارے نبی جدو کنڈا کھڑکایا تے اندروں آواز آئی، کون آئے ہو؟ فرمایا میں محمد پاک، ہکے بکے بھی رہ گیا، کنڈی بھی کھل گئی، لیکن جڑا کھاں پاڑ پاڑ کے میرے نبی پا دے خلاف گلنا کردہ سی، او دیاں میرے نبی نو وے کہ اکھاں زمین تے ڈگ جھک گئیں اکھاں تے آندہ جی سونے ہو کیویں آئے ہو؟ سبحان اللہ تھوڑے کوئی نہیں، اچھی بول بول مول وک دیئے سبحان اللہ تے بیٹھو پیسے لے لو تے جے مفت جنت مل دیئے تو اچھی بول لو۔ بڑے گونگے آج میرا طواف۔ پیارے دوستو میرے بھائیو، اللہ دے نبی فرمان لگے او سونیا میں تے اللہ دا نبی محمد پاک آیا، او آدھا جی سونیا کیویں آئے ہو؟ فرمایا میں نو پتہ لگ گیا ہے تیرا لخت جگر، تیرا دل دا گوشہ، تیرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، تیرا دا جی بیمار ہو گیا ہے، تے جی اگر محسوس نہ کرے تے تھوڑا جا اجازت دے دے میں تیرے لخت جگر نو محمد پاک پچھڑا۔ اسی تے اپنی برادریاں نو کدی پوچھن نہیں گئے، انہیں میں نو ایک واری گال کڈی آئی، میں دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، میں دے منہ تو لڑ بھی نہیں اتارنا، ساڑھے تا اے حالات ہے کدی نبی دی سیرت بھی پڑھیا کر، جڑا یہودی ساری زندگی ساری عمر میرے نبی دے خلاف بولدا پھر دے، ان دے گھر چلے گئے، میں نو پتہ لگے آئے تیرا لخت جگر بیمار ہے، پوچھنا چاہنا پانی ہو گیا سی یہودی، ہاں ایڈا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایڈا حوصلہ محمد، آلانا محمد، اجمعنا محمد، رفیقنا محمد، شفیقنا محمد۔ بلے 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 پیارا نبی وے کے بچے نو پوچھ دا ہے، آدھا سونیا جے استاد کو درس پڑھے نہیں آیا ہے، استاد خود چل کے آگئے، خیر پتر دو دہاڑے گزر گئے کیوں نہیں آیا ہے؟ اخی جی بیماری بہت زیادہ سی، میرا نبی ہولی جی آندہ ہے، آدھا سونیا بچیا موت بھی اللہ کوڑے تے حیاتی بھی اللہ کوڑے تے آنی موت ہے ضرور، آنی موت ہے ضرور، لیکن میں نو انج لگدا ہے باقی کنفرم نہیں لگدا ہے کہ شاید تو سانو دنیا تو جلدی جلدی چھڑا نالا ہے، لیکن ایک میری ڈیمانڈ ہے ہولی جی کلمہ ہی پڑھ دے، میں قیامت آلے دن رب کولو تینو جنت دیاں کنجیاں لے دیا۔ او جڑا یہودی بات بڑا دشمنا میرے نبی دا، او آدھا ہے او انہوں ویک کے بچے نے اکھا کھول کے اپنے ابو نو ویکھیا کہ میرا ابا میرے نبی دے مخالف بڑا ہے، پتہ نہیں میں مرنا ہے کہ جینا ہے، پر اس میری نبی پا دے جامن تو بعد میں کنی گھٹ کے مار چھڑے، بچہ سیانا بڑا سی، ہولی جی ویکھیا پتہ ہو کی آدھا یہودی جڑا مخالفہ نبی دے، او آدھا ہے او پترا کی وینائے پڑھ لا کلمہ جیوے تینو ابو القاسم آکر ہے۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ دیا، لائی وفات ہو گئی ہے، میرا نبی آندہ ہے میں محمد نو نواں گا، انہا جنازہ پڑھا گا، پیارے نبی نے انہا جنازہ پڑھایا، میرے نبی نے انہوں نوایا دعایا، انہوں قبر دندر دفن کروا چھڑیا، اجے 3 دن نہیں گزرے آن او بابا بھی مسلمان ہو گیا، تے اس بابے دا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ دی قسم موت اثر چھڑ دیئے،
آئے بچے دی موت اثر چھڑ گئی شاید ساری عمر وہ بابا مسلمان نہ ہوندا اور اوندا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا اور او بابا بھی مسلمان ہو گیا جڑا نبی نو روزانہ خلاف بولدا ہوندا سی ہائے بڑیاں بڑیاں موتاں اثر چھڑ جاندیاں اثر او میرے پیارے دوستو بھائیو بڑی توجہ نال بہت ہی زیادہ فکر کیتی کرو موت دا اثر ضرور ہوندا ہے اللہ اکبر ایک لمبی باس ہے اے مکڑی کوئی نہیں رے رخ زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی رے رخ زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی جدو پھل کرما کے جھڑ جاندے بلبل محبتاں توڑ جاندی یار یاسینہ مطلبی سب دنیا بھار پوے تے منہ مروڑ جاندی کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آڑی جانی ہے او کل ٹر دیا ویکھیں لوگانو اج واری تیری آنی ہے جو تسی سنیا ہے میں سنایا ہے اللہ پاک سانو موت نو ہمیشہ یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے جدو موت ذہن چ رہے گی پھر کوئی گناہ نہیں ذہن چ رہے گا گناہ سارے ختم ہو جان گے اور موت اچھی تیری قبر اچھی تیرا حشر اچھا تیری جنت اچھی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في سمعنا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا اللہ جتنے بھائی آئے تیرے گھر دے اندر سب دی حاضری قبول فرما اللہ جو تیرے گھر چ نہیں آئے انہوں نے آمن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جو 5 وقت دی حاضری دے رہن اللہ انہوں دی قبول فرما یا اللہ جو نہیں حاضر ہوں دے اللہ انہوں نے حاضر ہومن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جو پریشان لوگ ہیں دکھی لوگ ہیں اللہ انہوں نے پریشانیاں تا دکھاں دے حل فرما یا اللہ جو مقروض ہو گئے اللہ انہوں نے موت تو پہلے کر دے اتارن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد انہوں نے نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد انہوں نے نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ کل اولادن انہوں اولادن نیک بنا یا اللہ جنہ دے ماپے زندہ ہیں بے حد خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہ دے فوت ہو گئے انہوں دیا قبران جنت دا باغ بنا یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا یا اللہ ملک پاکستان دیا سرحدان دی حفاظت فرما یا اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا یا اللہ دہشت گردی دا خاتمہ فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ تیرے گھر چاہ گئے اللہ تو انہوں دے گھرانو آباد فرما اللہ پریشانیاں تو محفوظ فرما اللہ جیویں اکٹھے بے کے اسی دعا مانگ رہے ہیں قیامت الدن سنو سارے انو جنت اکٹھیاں فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین